ایک دفعہ کی بات ہے کہ شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کا غلہ منڈی میں بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ شخص رویے کے لحاظ سے بہت ہی برا آدمی تھا۔ وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ریاکار بھی تھا اور لوگوں کے سامنے اپنے امیر ہونے کا بہت دکھاوا کرتا تھا۔ جب کبھی کوئی فقیر اس سے پیسے مانگتا تو وہ اس کو دھتکار دیتا۔ اگر کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہ دکھاوے کے طور پر فقیر کو بہت کچھ دیتا۔ ایک دن اپنے وہ کچھ دوستوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر نے اس سے پیسوں کا سوال کیا۔ تو اس تاجر نے فقیر کو 500 روپے کا نوٹ دیا اور پیسے دیتے ہوئے کہا، کبھی 500 کا نوٹ ایک ساتھ دیکھا ہے؟ تم نے 1 منٹ میں 500 روپے کا نوٹ کما لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی تم نے 500 کے نوٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اور ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے چل دیا۔ اس کی بات سے فقیر کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں، بس اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھری۔ اگلے دن معمول کے مطابق وہ امیر تاجر اپنے کاروبار پر چلا گیا۔ آدھا دن گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی گاہک نہ آیا۔ اسے تھوڑا عجیب تو لگا لیکن وہ کچھ سمجھ نہ پایا، اور ایسا کرتے ہوئے جب پورا دن گزر گیا اور ایک بھی گاہک دکان پر نہ آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہاں روزانہ میری دکان پر سینکڑوں لوگ سامان خریدنے آتے تھے، آج اس کے برعکس ایک بھی گاہک ابھی تک نہیں آیا۔ تو شام کو اس نے دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد یہی سوچتا رہا اور سو گیا۔ پھر اگلے دن وہ پھر دکان پہ آیا، پھر دکان پر کوئی گاہک نہ آیا۔ اس پریشانی میں دکان جلدی بند کر کے گھر چلا گیا، مگر اس کو رات کو نیند نہیں آئی۔ پھر اگلے دن وہ دوبارہ دکان پر آیا تو اس نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جاؤ پوری منڈی کا حال لے کر آؤ، پوری منڈی میں چل کیا رہا ہے۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ مالک، پوری منڈی میں سب پہلے کی طرح نارمل چل رہا ہے۔ تو پھر کہنے لگا، یہ 2 دن سے ہوا کیا ہے؟ ابھی تک ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ پھر اس دن بھی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا۔ ایسا کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر گیا اور دکان پر کسی نے آ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ پریشانی سے اس کو بخار ہو گیا، کیونکہ یہ اناج کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے پاس گودام میں اناج کا سٹاک پڑا رہتا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے چوہے کھانے لگے اور اناج خراب ہونے لگا۔ یہ جان کر تاجر زیادہ پریشان ہو گیا کہ ایسا کون سی غلطی ہے جو مجھے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ خود سے پوری منڈی میں ہر تاجر کے پاس گیا اور جا کر اپنا ماجرا بیان کیا۔ بھلا دوسروں کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ خود سے اپنے پرانے گاہکوں کے پاس بھی گیا، ان سے بھی جا کر ملا کہ کوئی ایسی کیا وجہ ہے کہ تم میری دکان کا چکر ہی نہیں لگا رہے۔ تو گاہکوں نے جواب دیا، ہمیں تمہاری دکانداری شروع سے ہی پسند نہ تھی، کیونکہ ہمارا اور تمہارا کچھ حساب چل رہا تھا، اس وجہ سے ہم تمہارے ساتھ لین دین کر رہے تھے، مگر اب آئندہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس کے پاس بھی گیا سب سے مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس نے سوچا اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا جس سے پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم کسی اچھے سے عامل سے ملو، شاید کوئی حل نکل آئے۔ اس نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کیا اور ایک مشہور عامل بابا سے رجوع کیا۔ وہ عامل بابا بہت ہی اچھے بزرگ تھے جو اللہ کے نام پر بہت یقین رکھتے تھے اور اللہ کے نام سے ہی لوگوں کے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ وہ بابا دوسروں کی طرح 2 نمبر پیر نہیں تھے جو کام کو نکالنے کی بجائے بگاڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ پہلے ہی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب وہ اس بابا کے پاس گیا اور جا کر اپنا سارا حال بتایا تو اس بابا نے اللہ کا نام لے کر پتہ لگایا تو اس کو بتایا کہ تو نے اللہ کے کسی بندے کو برا بلا کہا ہوگا یا اللہ کے کسی بندے کا دل دکھایا ہوگا، اس کا مذاق اڑایا ہوگا۔ اگر تو اس سے معافی مانگ لے تو تیرا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر اس تاجر کو یاد آیا کہ اس نے ایک دن ایک فقیر کو برا بلا کہا تھا اور اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، شاید اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ یقیناً یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا اور ٹھیک اس بازار گیا یہاں وہ فقیر اس کو ملا تھا، مگر وہ اسے وہاں نہ ملا۔ اس نے اسے ہر بازار میں ڈھونڈا مگر وہ نہ مل سکتا، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہو گیا اور وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ نقصان ہونے کی وجہ سے اس کا کاروبار بند ہو گیا تھا، اور یہ جو خود کو امیر سمجھ کر غریبوں کا مذاق اڑا رہا تھا آج خود ہی سڑک پر آ گیا اور بہت غریب ہو گیا، مگر اس نے اس فقیر کی تلاش جاری رکھی۔
ایک دن یہ اسی بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کی ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کی دکان اسی چوک میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں وہ فقیر سے ملا تھا۔ اس نے دکاندار سے سارا ماجرا بیان کر دیا اور بتایا کہ اب میں اس فقیر کی تلاش میں ہوں۔ تو دکاندار نے اسے بتایا کہ وہ فقیر اب فقیر نہیں رہا بلکہ وہ ایک بہت بڑا تاجر بن چکا ہے۔ فلاں شہر میں اس کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ اس دکان نے تاجر کو فقیر کا پتہ بتا دیا۔ اس دکاندار نے اس کو اس تاجر کا پتہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو وہ دو فوری وہاں سے روانہ ہو کر دوسرے شہر میں اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر جس کو اس نے برا بھلا کہا تھا آج وہ اس سے بھی بڑا تاجر بن کر ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر وہ اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا کیوں نہیں، بلّہ ان لوگوں کو کون بلا سکتا ہے جو آپ کا دل توڑے اور مذاق اڑا کر چلا جائے۔ یہ سنتے ہی اسی وقت وہ تاجر اس کے پاؤں پڑ گیا اور زور و قطار رونے لگا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو فقیر بولا میں نے تو اسی دن تمہیں معاف کر دیا تھا، بھلا میں کون ہوتا ہوں جو تمہیں اس کی سزا دے سکوں، مگر جس کے پاس فیصلہ گیا تھا نا، اس نے تمہیں اس حال میں رکھا ہے، اس نے تمہارے کرتوتوں کا صلہ دیا ہے تمہیں، میرے خیال سے وہ صلہ تمہیں مل چکا ہے۔ اس تاجر نے بولا ہاں بالکل، میں اپنی غلطی کی سزا بھگت چکا ہوں اور مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہوں، میرا سارا کاروبار بند ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اس فقیر نے اسے اٹھایا، گلے سے لگایا، اپنے پاس بٹھا کر پانی پلایا۔ پھر تاجر نے فقیر سے پوچھا ایسا کیا ہوا کہ تم اچانک تاجر بن گئے اور میں فقیر؟ تو فقیر بولا جب تم میرا مذاق اڑا کر وہاں سے چلے گئے تھے تو اسی وقت ایک بندہ آیا جس نے مجھے تمہاری طرح 500 روپے دیے، مگر اسے نہ ہی مجھے کوئی تانا دیا اور نہ ہی میرا مذاق اڑایا۔ میرے دل سے اس کے لیے بہت دعائیں نکلی، پھر میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے دعا دیتا رہا۔ میں اس وقت رو رہا تھا اور وہ تقریباً 2 منٹ میرے پاس کھڑا ہے، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ 1 گھنٹے بعد آیا اور مجھے گلے سے لگایا اور بہت دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا اگر آج تم مجھے نہ ملے ہوتے تو میں مر گیا ہوتا۔ پھر اس نے بتایا کہ جب میں تم سے مل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو میرے پہنچنے سے پہلے گاڑی میں پڑا گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، میری گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور آس پاس کھڑے لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اگر تم مجھے نہ ملتے تو میں 2 منٹ پہلے ہی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا اور سلنڈر کے دھماکے کی زد میں آ جاتا۔ تم میرے لیے ایک فرشتہ بن کر وہاں بیٹھے تھے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اور تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے اپنے گھر لے گیا، مجھے رہنے کے لیے کمرہ دیا، پہننے کو اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانا کھلایا۔ پھر کچھ دن بعد وہ مجھے اپنی دکان پر لے گیا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے، وہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا اور مجھے کام بھی سکھائے، یہاں تک کہ مجھے اتنا بڑا تاجر بنا دیا۔ آج میں اس کی بدولت اس کرسی پر بیٹھا ہوں، مگر مجھے تمہاری اس حالت پر بہت افسوس ہے، لیکن خوشی سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے بلکہ اچھے انسان بن گئے ہو۔ فقیر نے کہا جاؤ، تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ جب وہ تاجر اس فقیر سے واپس جانے لگا تو فقیر نے اسے بلایا اور کہا اپنی امانت تو واپس لے جاؤ۔ تو تاجر بولا کیسی امانت؟ فقیر نے جیب سے 2 500 والے نوٹ نکالے، ایک اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور ایک اپنے ہاتھ میں، اور بولا کہ تمہارے ہاتھ میں وہی 500 کا نوٹ ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، اور میرے ہاتھ میں وہی 500 کا نوٹ ہے جو مجھے اس تاجر نے دیا تھا، اور اس 500 کے نوٹ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جبکہ تمہارے والے نوٹ نے تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ لے لو 500 کا نوٹ، اور یہی 500 کا نوٹ تمہیں پھر سے امیر بنا دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی خلق خدا سے برا برتاؤ مت کرنا اور کبھی بھی کس کی دل آزاری مت کرنا۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لو، پھر خدا تم پر مہربان ہو جائے گا اور تمہیں وہاں سے بھی دولت نصیب ہوگی یہاں سے تم نے سوچا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تاجر اس فقیر کو سلام کر کے وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ ناظرین، علی اردو وائس چینل پہ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے لازماً آگاہ کریں۔ آپ کی آراء میرے لیے باعث فخر ہوگی۔